مطلع صاف ہوئے، آسمان صاف ہوئے، ابر آلود نہ ہوئے تو دیکھو گے تو تارے نظر آتے نہیں کتنے؟ یہ سارے پہلے آسمان دے دستے ہیں یا دوجے دے بھی نظر آتے ہیں؟ تیجے دے، چوتھے دے وہ بھی نظر آتے ہیں؟ ستویں آسمان تک جنہیں تارے جڑے بہت باریک نے، یہ سائنسداناں دسیا کہ ستویں آسمان دے تارے. پھر تو انہوں کدی وہ کہکشاں بھی نظر آتی جہدے اندر وہ 11 ستارے نے، ایک جمکٹا جہا ستاریاں دا. پھر دبے اکبر بھی تو انہوں نظر آتا ہے جہدے وچوں سائنس وچ تساں پڑھیا ہے نا 7ویں 8ویں دی کلاس وچ سائنس دبے اکبر، پھر تساں وہ بھی پڑھیا ہے. یہ سارے تارے سانوں نظر آتے ہیں. چند بھی دستا کہ نہیں؟ بولو. سورج دستا ہے. ساڈی نظر وچ ایویں مختصر جے نور دے قطریاں دا بھی کروڑواں حصہ ہے. ایک کئی در ہے تے کئی در ہے تے باہر نکلی ہے تے کتھوں تک دستا ہے. تے جیڑی سواری تے محبوب سوار نے وہ دی نظر کتنے جاتی ہے؟ بولو سمجھو نا گالو سمجھو. وہ دی نظر کتنے جاتی ہوئے گی؟ تے جیڑی سواری تے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فرمانے وہ دی نظر دا عالم ہے. وی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف مسلم شریف دی متفق علیہ حدیث، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑی سواری اتے معراج دی رات میں بیٹھا ہاں جلوہ فرماؤ یا تشریف فرماؤ یا وہ سواری دی رفتار تے سپیڈ دا عالم ہے. جتھے او دی نگاہ جاندی ہے اوتھے او دا قدم جاندا ہے، جتھے او دی نگاہ جاندی ہے اوتھے او دا قدم جاندا ہے، جتھے او دی نگاہ جاندی ہے اوتھے او دا قدم جاندا ہے. جدوں جنت وچوں آؤ والی سواری وہ دی نگاہ اتنی تیز ہے، جتھے نگاہ جاوے اتھے قدم جاوے. تے کائنات کے اندر میرے اللہ نے خدائی کے اندر اور کسی دی نگاہ اتنی تیز بنائی ہوئی نہیں جنہی سرکار دی نگاہ تیز بنائی ہے. میں تسی دیکھیے دے کتھوں تک نظر آؤں ہے، سواری ویندی ہے کتھوں تک نظر آؤں ہے، جتھے نظر جاوے اتھے قدم جانا ہے. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم پھر آپ دی نظر دا کی عالم ہوئے گا. اس واسطے میں آنا ہوا ساڑھے تو مدینہ منورہ دور ہے، مدینے والی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تو اسی تے دور کوئی نہیں رہا. اسی تے اعلان کردے نظر آنے یا سونے تو آجی نظر دا عالم ہے. دل فرش پر اے تیری نظر، سر عرش پر اے تیری گزر. دل فرش پر سر عرش پر اے تیری گزر. دل فرش پر اے تیری نظر، سر عرش پر ہے تیری گزر. دل فرش پر ہے تیری نظر اور سر عرش پر ہے تیری گزر. اگر ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ عیاں نہیں. ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ عیاں نہیں. نہ تحت سرا دیاں پستیاں تھوڑی نظر تو چھپیاں ہویاں نے، نہ عرش اولا دیاں بلندیاں تھوڑی نظر تو چھپیاں ہویاں نے، نہ ملکوت السماوات والارض کوئی شاہ تھوڑی نظرہ تو ہو جائے نہیں. بلکہ معراج دی رات رب نے اپنا آپ تھوڑی نگاہ تو چھپایا نہیں. کائنات دی ہور کیڑی شاہ ہے جتھے تھوڑی نظر نہ جاندی ہوئے گی. رب چاندہ جبریل دے واسطے تو بغیر محبوب نو بلا لیندا. رب چاندہ براق دے واسطے تو بغیر بلا لیندا. لیکن سارا محبوب دے پروٹوکول واسطے کیتا ہے. ایک قدم ایتھے ہوندا ایک عرشوں پار ہوندا. میرے آقا چاندے تے جا سکدے سن. بولو تو صحیح. چاندے تے جا سکدے سن. میرا رب چاندہ تے اس طرح بنوا سکدا سی پر رب نے اس طرح نہیں چاہیا. وہ دی وجہ ہے جدوں سحر دی گل ہوے
جدوں سیر دی گل ہوئے جی سیر کرائیے وہ دے واسطے کچھ انداز ہوندے نے وہ دے کوئی طور طریقے ہوندے نے اس کا کوئی خاص پروٹوکول ہوندا ہے جنہوں سیر کروائی جائے وہ دے واسطے اللہ تعالیٰ نے انداز اختیار کیتا ہے جبریل علیہ السلام نے قاصد بنا کے کلے آئے انہوں نے ہتھی پیغام بھی کلے آئے نال فرمایا جبریل آج جنت وچوں سواری بھی لے جائے تاکہ میرا محبوب آج دی رات شب اسرا دا دولہا بنیا ہوئے آج دی رات میرا محبوب دولہا بنیا ہوئے محبوب نو دولہا بنایا گیا بہت تفصیل نہیں بس چند نکتے دولہا بنایا گیا جدو محبوب نو غسل کروایا گیا وضو کروایا گیا پھر جنتی لباس زیب تن کروایا گیا امامہ شریف جڑا جنت وچوں آیا ہے زیب سر کروایا گیا تے جبریل علیہ السلام آئے نال 70,000 فرشتہ آیا میکائیل علیہ السلام آئے 70,000 فرشتہ آیا اسرافیل علیہ السلام آئے 70,000 فرشتہ آیا تے آج دی رات رضوان جنت بھی کہنے لگے یا اللہ تیرے حکم دے مطابق آج جنتا نو سجا دیتا گیا ہے آج قطبے لا دیتے گئے نے آج محبوب بھی آمد دے چراغا کر دیتا گیا ہے آج جنتی ہورا آج ساریاں پشاد جنتی پہن رہیاں نے آج بڑے پروٹوکول محبوب دی تیاریاں کیتیاں جا رہیاں نے آج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد دے استقبال دیاں تیاریاں نے یا رب العالمین میں بھی ہونا چاہنا جتے جبریل گئے نے میکائیل گئے نے اسرافیل گئے نے مولا میں بھی ہونا چاہنا رب العالمین نے فرمایا تو کس طرح جانا چاہنا ہے آج رضوان جنت یہ عرض کر دینے پہ یا رب العالمین میں کلیا نہیں جانا چاہنا جبریل 70,000 فرشتہ لے کے گئے نے جنہ محبوب دا براتی بننا ہے میکائیل تے اسرافیل 70 اپنا نال لے کے گئے نے جنہ محبوب دا دولہا سواریاں آج چانجی بننا ہے آج براتی بننا ہے یا رب العالمین میں اجازت دے میں او 40,000 فرشتہ نال لے کے جانا چاہنا جڑا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے میلاد کو نہیں 40,000 پہلا 40,000 سال پہلا بھی محبوب تے درود و سلام پہ ادارے آئے رضوان جنت کہنے لگا یا اللہ میں بھی جانا ہے تے کلیاں نہیں اج او 40,000 فرشتہ نال لے کے جانا ہے جڑے محبوب دی میلاد دے باسعادت تو محبوب دی آمد تے میلاد شریف تو 40,000 سال پہلا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے درود و سلام دے تحفے پیش کر دے رہے ہیں یا اللہ میں انہوں نے لے کے جانا ہے جبریل میکائیل اسرافیل رضوان جنت علیہ السلام سارے آ گئے جبریل علیہ السلام محبوب دی بارگاہ وچ اٹھایا وضو کروایا جنتی لباس پہنایا تے فرشتے جڑے نال آئے نے آندے نے جبریل اج خاص گل لے اج انداز وکھرے نے اج ٹور وکھرائے اج معاملات ہی جدا گانا نظر آ رہے ہیں اج کی وجہ ہے جبریل اج آسمان سجائے گئے نے اج جنتاں سجائیاں گئیاں نے اج جہنم دے بوئے بند کیتے گئے نے اج عرش سجائے گئے نے اج آسماناں دے دروازے سجائے گئے نے جتوں سونے لنگنا ہے وہ گلیاں بازار سجائے گئے تے فرشتے کوئی دنے جبریل علیہ السلام کوئی سانو ہی دسو سی آئے کادے واسطے تے جبریل علیہ السلام نو فرشتیاں نے اس طرح پوچھا ہے فلک پھر کیوں سجایا جا رہا ہے فرشتے کوئی دنے جبریل ایک بڑی محبوب جدوں پیدا ہوئے نے ادو آسمان سجایا گیا ہے اور پھر کیوں سجایا جانا ہے پیا فلک پھر کیوں سجایا جا رہا
فلک پھر کیوں سجایا جا رہا ہے، فلک پھر کیوں سجایا جا رہا ہے۔ جبریل جواب دے دے اج کوئی مہمان بلایا جا رہا ہے۔ میرے ذرا تجھے یہ کہہ دیو کوئی مہمان چاہتے نہ پڑھو اپنے نبی دی شناخانی کرنی ہے۔ کوئی مہمان بلایا جا، کوئی مہمان بلایا، فلک پھر کیوں سجایا جا رہا ہے، کوئی مہمان بلایا جا رہا ہے۔ ادھے ایک دلیل ہور میں لگا پیش کر، سبحان اللذی اسرا بعبدہ، اے جڑا عبد ہے نا، عین با دال عبد، ایدہ معنی ہوندہ ہے روح اور جسم دونوں چیزاں، روح اور جسم دونوں چیزیں۔ خالی جسم ہو اس میں روح نہ ہو تو اس کو عبد نہیں کہتے، اس پہ عبد کا اطلاق ہوتا ہی نہیں۔ اور خالی روح ہو اور جسم نہ ہو اس پہ بھی عبد کا اطلاق بولو نہیں ہوتا۔ وہ جو نظریہ ایک پیش کیا گیا نا، جو میں شروع میں نے بتایا آپ کو کہ روح گئی جسم نہیں، یہ خواب میں معراج ہوا، حالت بیداری میں نہیں۔ رب العالمین نے ایک لفظ سبحان لا کر اور دوسرا لفظ عبد لا کر یہ نظریہ سارا ملیہ ایک کر دیا کہ عبد کہتے ہی اس کو ہیں جس کا جسم بھی ہو اور جس میں روح بھی ہو۔ عبد کا لفظ لا کر رب نے بتا دیا میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفر معراج یہ خواب کی بات نہیں، یہ سوتے کی بات نہیں، یہ آرام کرتے ہوئے نہیں ہوا، بلکہ یہ اس وقت ہوا جب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حالت بیداری میں تھے۔ صرف روح نہیں آئی بلکہ جسم بھی آیا اور روح مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سمیت آیا۔ جسم آیا اور روح سمیت آیا۔ میری گل سمجھ آگئی تو ایک تو لفظ سبحان بتاتا ہے یہ اللہ کی قدرتیں ہیں، اللہ چاہے تو ایسے کر سکتا ہے اور کیا میرے اللہ نے۔ اور دوسرا عبد کا لفظ بتاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں نہیں۔ اور ایک تیسری دلیل میں اس پہ پیش کروں، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے واپس تشریف لائے تو گئے کہاں سے؟ حضرت علی اور مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کی سگی بہن حضرت سیدہ ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تھے اس وقت، وہاں سے معراج ہوا ہے اور واپس بھی وہیں آئے، واپس بھی وہیں آئے۔ حضرت ام ہانی کو سب سے پہلے خدا کی خدائی میں حضرت سیدہ ام ہانی ہے جن کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ میں معراج سے آیا، پہلی وہ ہے۔ انہاں ہاتھ بن لے اندیاں نے سونے کسی کی گل نہ کرے جی، چونکہ جٹلان گے بد کلامی اور بد زبانی کرن گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ام ہانی میرے اللہ میں نشانہ دیتی ہیں اور میں دساں بھی نہ، یہ سارے والا بولو سبحان اللہ۔ کوئی شہر لے گئی کہ نالو تو سارے بولیا کرو نا، رل کے بولیا کرو سبحان اللہ۔ جی کوئی شہر لے گئی تو چائنا دی لگ جاندی آج کل لوا دیاں گے تو جی سبحان اللہ آخر نہ کوئی شہر مسئلہ ڈسٹرب ہوئے تھے بولیے ذرا سبحان اللہ۔ شان میں اللہ دیتی ہوئے تے ایڈی وڈی شان تے میں دساں بھی نہ کسے نو، حضور جنہوں دسنا جو اگے ابو لہب ہے ابو جہل ہے
اے اتبا شیبہ ولید عقبہ بن نبی معیط تے مطعم بن عدی ورگے چبل لوگ نے تے حضور انہاں تے پھر گلاں کرنیاں نا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دسن واسطے حرم کعبہ وال نکلن لگے نا باہر, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا پیراہن شریف قمیض مبارک دا پلو زور نال گھٹ کے پھڑ لیا حضرت ام ہانی نے. آندیاں سونیا نہیں جان دینا توانوں, تسی نہ جائیو نہ دسیو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث چاہتا ہے آپ نے زور نال دامن چھڑایا, فرمایا یہ میری شانیں ہیں, یہ چھپی نہیں رہ سکتی. یہ اللہ نے مجھے دی ہے, یہ چھپی نہیں رہ سکتی. حرم کعبہ وچ آ گئے, ابو جہل بھی ہوتے, ابو لہب بھی ہوتے, عتبہ بھی ہوتے, شیبہ بھی ہوتے, جنہیں مکہ مکرمہ دے کھتری سن, مشرک دے کافر دے بے ایمان, یہ سارے دے سارے ہوتے جمع نے. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, آپ نے فرمایا میں ستا ہویا سا ام ہانی دے گھر, جبریل علیہ السلام آئے نے, میرے واسطے جنت وچوں سواری لے کے آئے نے, میں غسل کیتا ہے, وضو کیتا ہے, جنتی لباس سے بے تن کروایا گیا ہے, پھر میں حرم کعبہ وچوں مسجد حرام وچوں سواری تے بیٹھا مسجد اقصی وچ آیا. وہ سارے ایک دوجے ول ویکھن لگ پے, کہنے لگے ایک مہینے دا رستہ جاندا ہے مسجد اقصی والے, مسجد اقصی والے فلسطین دے علاقے وچ, تے ایک مہینہ واپس آن دے لگدا ہے. یہ آندے نے میں ایڈی چھتی گیا وا, راتوں رات ٹر گیا وا, تے راتوں رات واپس آ گیا. اتنا ٹائم نہیں لگا, اجے کنڈی ہلدی ہے پئی, اجے پانی چلدا ہے پیا, اجے میرے بستر دی حرارت موجود ہے. اتنا ٹائم لگا ہے, میں گیا تے آیا وا. انہاں آکھیا اے نہیں ہو سکدا, انہاں آکھیا اے نہیں ہو سکدا, انہاں آکھیا اے نہیں ہو سکدا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بالکل ہو کے آیا. اگر یہ خواب دی گل ہوندی تے کدی کافر اعتراض کردا ہی نہ. خواب دے اندر تے بندہ ستا ایتھے ہوے, امریکہ دی سیر کر آوندا ہے, بندہ ایتھے ستا ہوے, ہالینڈ دی سیر کر آوندا ہے, ستا ایتھے ہوے, افغانستان چوں آوندا ہے, ستا ایتھے ہوے, تے اپنے نانکیاں داد گیا, سارے گھراں وچوں پھر آوندا خواب دے اندر. اگر یہ خواب دی گل ہوندی تے کافر کدی اعتراض نہ کردے. انہاں دا اعتراض کرنا اس گل دی دلیل ہے, میرے آقا خواب وچ نہیں گئے, وہ جاندے سن یہ گئے نے تے جسم سمیت گئے نے, حالت بیداری وچ گئے نے. ابو جہل نے آکھیا تسی ایتھے کھلو, میں ہنے مسئلہ حل کر لینا. ابو جہل سیدھا ابو بکر صدیق دے دروازے تے گیا, سیدھا اتھے گیا. کون ہے؟ عمر بن ہشام. ابو جہل دا نام کی سی؟ عمر بن ہشام. عمر بن ہشام نے کہا سویرے سویرے خیر ہے, اے باہر تے نکلو ذرا. ابو بکر صدیق باہر آئے, ادو نرے ہی ابو بکر سن. جدو کلمہ نہیں پڑھیا نا عبد الکعبہ سی, جدو کلمہ پڑھیا میرے آقا نے نا عبداللہ رکھیا. تے ابو بکر چونکہ مردہ میں چو سب تو پہلا اسلام قبول کیتا نے, اس واسطے آپ دی کنیت ابو بکر بن گئی. چونکہ بکر بکورہ باکرہ, باکرہ عورت, سیبہ عورت, کنواری عورت کو باکرہ عورت کہتے ہیں نا, باکرہ. اور پھر جو پہلا پھل بیری کو لگے اس کو بکورتن کہتے ہیں, پہلا پھل. چونکہ پہلے کلمہ نہ پڑھیا ہے, اس واسطے ابو بکر. تے اج صدیق بنن لگے نے. ہائے ہائے, اج موقع آ گیا صداقت کا اعلان کرن دا. ابو جہل نے آکھیا اگر کوئی آکھے ابو بکر گل دس, اگر کوئی آکھے میں راتوں رات مسجد حرام تو مسجد اقصی آیا تے ٹائم بھی نہیں لگا, میں اتنا سفر کر کے آ گیا, دس تیری عقل مندی ہے؟ فرمایا نہیں ماندی. انہیں آکھیا پھر سوچ کے دس, اگر کوئی آکھے عقل مندی ہے؟ فرمایا بالکل نہیں ماندی. انہیں آکھیا اگر کوئی آکھے اس طرح میں ہو کے آیا عقل مندی ہے؟ فرمایا نہیں ماندی. انہیں آکھیا انہیں آکھے فرمایا لان دیا, میں پہلا ہی جاندا سا ایک گل کر سکدا ہے, خدا دی خدائی وچ میرا یار ہی کر سکدا ہے. نعرہ تکبیر, کوئی کر سکدا, نعرہ رسالت, تاجدار ختم نبوت, شان مصطفیٰ, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ. تسی مڈوں لے کے نعرہ لاؤ تو ہن جڑا جواب نہ دے گا انہوں میں پوچھنا بھی جواب کیوں نہیں دیتا. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, مصطفیٰ, زندہ باد, تاجدار ختم نبوت, زندہ باد.
تکبیر حق جاری نعرہ حیدری یا نعرہ غوثیہ یا غوثیہ سیاست پاکستان زندہ باد علماء اہل سنت اطہار مصطفیٰ صاحب دیکھو ہن تانوں ہی پتہ لگا نا بھی اسی قبرستان چ نہیں بیٹھے جندے زندہ بیٹھے ہیں یہ ہن تانوں ہی محسوس ہویا ہے اللہ اکبر فرمایا مینوں پتہ سی اے کسے ہور نے گل نہیں کیتی ایہو جی گل کر سکدا ہی کوئی نہیں اے جدوں بھی کرنی ہے میرے محبوب نے کرنی انہیں آکھیا ابو جہل کہنے لگا انہیں آکھیا جدیاں نعتاں پڑھنا ہے جدی سناخانی کرنا ہے جدے قصیدے شانہ دے پڑھنا ہے جدے پیچھے قبیلے والیاں کولو یا دیگر کافراں کولو مارا کھانا ہے آپ نے فرمایا وہ لانتیا تم دیا انداز ہے اگر کوئی آکھے پر میرا مصطفیٰ کوئی دے نہیں رہا یہ تے محبوب خدا بڑھ کے آیا ہے کوئی دے نہیں نائے تے حبیب خدا بن کے آئے نے یہ مطلوب و مقصود نبی بن کے آئے نے یہ ختم نبوت دا تاج سر تے سجا کے آئے نے یہ تے معراج دی رات انبیاء تے رسولانی امامت کرنے واسطے آئے نے یہ امام المرسلین بن کے آئے نے امام الانبیاء بن کے آئے نے بلکہ امام الملائکہ بن کے تشریف لے آئے نے تو دیاں دس ہے اگر کوئی آکھے پر تیری کھوپڑی وچ عقل اب گئی ابو جالیں جالاں دا پیو میں تیری عقل مت ماری گئی تیری کھوپڑی وچ عقل جڑی ماسا ہے انہیں بھی کام نہیں کیتا ایک گل یاد رکھی وہ دے واسطے جدوں کوئی گل کرنی ہوئے 1000 مرتبہ اپنی عقل نو حاضر کر پھر نہ چل دی رپورٹ آ گئی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ تھوڑی دیر لنگے یارے غار بھی آ گئے ہر میں کعبہ دے اندر ابو جہل کوٹھے پہنچیا ہویا واپسی پہنچ گیا ابو جہل گئی اٹھے اتبا شہباز گئی اٹھے نے وہ گلاں کر رہے ہو نہیں سکتا بشر کے میں جا سکتا ہے یارے غار آگے فرمایا او لانتیو تو آتے بچو پاویں کوئی منے پاویں نہ منے پر ابو بکر دے مندائے جو میرے مصطفیٰ نے آکھیا ہے بالکل سچ آکھیا ہے اچھی کہہ دے جو میرے محبوب نے آکھیا ہے سچ آکھیا ہے نالی او گل یاد کرانا چاہنا جدوں معراج تو واپس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آ رہے سن تے جبریل علیہ السلام نو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جبریل بڑا وڈا کام ہے جڑا میں کر کے واپس جا رہا ہوں تے لیکن میری قوم بڑی عجیب ہے انہاں گل مننی نہیں بھی انج ہویا ہے انہاں مننا نہیں ان قومی لا یصدقونی میری قوم نے میرے سفر معراج دی تصدیق نہیں کرنی جبریل علیہ السلام عرض کر دے سونیا فکر والی گل کوئی نہیں بولو تو صحیح مدینے دیا تاجدارا بدوہا دے چلے والیا واللیل دیا زلفاں والیا آمین دیا کلنا والیا علم نشرہ دے سینے والیا ید اللہ والے گرے گرے اتھا والے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بالکل فکر علی گل نہیں اور کوئی تصدیق کرے یا نہ کرے جو صدے کو کا ابو بکر وہو بسندیق تواڈے سفر معراج دی تصدیق تواڈا یارے گار ابو بکر کرے گا کیونکہ ابو بکر نو اللہ نے صدیق بنا کے بھیجا ہویا بولو سارے بولو سبحان میرے کو کوئی اخباری رپورٹا نہیں کو کرنتو سودے نہیں قرآن دی اس نچوڑ تواڈے سفر معراج دی تصدیق ابو بکر کرنگے کیونکہ وہ صدیق نے اسے دن تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ابو بکر تو صدیق ہے تو صدیق ہے تو صدیق ہے تو صدیق ہے
تے گلاں ہوندیاں تے ساریاں نے سنیاں اسی بھی انہاں گلاں میں جیسا پا لئیے منن والیاں گلاں نے تے منن والیاں والا اسی بھی آ جائیے تصدیق کرن والیاں والا آ جائیے یہی دھوم مچی 27ویں دی رات خاص رات یہی دھوم مچی سر عرش بری کوئی اپنی بکھریا آوت ہے بکھریا آندے نے پوربی زبان اندر یار ہوندائے بیا آوت ہے ہوندائے پیا محبوب آرے آئے یہی دھوم مچی سر عرش پری کوئی اپنی بکھریا آوت ہے کوئی اپنی بکھریا آوت ہے یہی دھوم مچی سر عرش پری کوئی اپنی بکھریا آوت ہے دل دل میں جیوت کا رنگ برے پگ پگ رحمت برساوت ہے پگ پگ رحمت برساوت ہے سر عرش مورے آقا کے قدم جن کے نیچے سب لوح قلم سر عرش مورے آقا کے قدم جن کے نیچے سب لوح قلم نالین مقدس کے صدقے جگ چین سے موج اڑاوت ہے نالین مقدس کے صدقے جگ چین سے موج اڑاوت ہے اور تو بڑی جلدی سمجھ آئے گا اکھیاں جھپکت میرا آئی دی راتی اکھیاں جھپکت بجلی چمکت دھرتی کا ماتھا بگن چومت دھرتی زمین بگن آسمان آج آسمان خوشیاں کردائے پیا اگے تو زمینے میرے تے بڑا فخر کر دی سا میں تیرے متھے چمدارے آواں کیوں تیرے تے ماہی موجود نے تے آج منوں بھی تے فخر ہے نا آج تینوں چھڑ کے میرے والا آ رہے ہیں اکھیاں جھپکت بجلی چمکت دھرتی کا ماتھا بگن چومت تے اج میرا آج دی رات ہوندا کیے پیا ایک پریم سے پریم ملن چاہت ایک پریم سے پریم ملن چاہت ایک نور کو نور بلاوت ہے ایک پریم سے پریم ملن چاہت ایک نور کو نور بلاوت ہے جہل جو سن پایت سج تج بھو بکر سے جا کے کہے اکھ مچ صدیق کہن سب کچھ ہے سچ مورا آقا جو بات بتاوت ہے صدیق کہن سب کچھ ہے سچ مورا آقا جو بات بتا چوتھا نکتہ چوتھا تین میں نے بیان کر دی چوتھا سنیے حضرت مولانا رومی رحمت اللہ علیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلامہ 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 دے غلام نے
لیکن مادر زاد ولی سن مولانا رومی رحمت اللہ علیہ جنہ دی مسنوی شریف ہے، مسنوی مولوی مانوی مولانا روم رحمت اللہ علیہ. یہ نکیاں ہوتے ہیں نا، یہ تو لوگ نظریہ پیش کر دیں نا جسم اوپر نہیں جا سکتا، یہ کیسے ہو سکتا ہے بشر ہو کر اوپر چلا جائے؟ فلاں کرہ آتا ہے، فلاں کرہ آتا ہے، وہاں یہ حالات ہو جاتے ہیں، اتنی سپیڈ سے بندہ جا ہی نہیں سکتا، جہاز کے اوپر بیٹھو تو پرخچے اڑ جاتے ہیں، اتنی سپیڈ ہوتی ہے. بڑیاں پینا سنان گے، لیکن سنیے انہوں پڑھنا ہوئے تے علماء دیوبند میں بڑا معتبر تے اونچا نام ہے علامہ اشرف علی صاحب تھانوی، انہوں نے کتاب امداد المشتاق پڑھ سکتے ہو. تے انہوں دے مرشد شیخ المشائخ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ دی شمائم امدادیہ پڑھ سکتے ہو. مولانا رومی رحمت اللہ علیہ بچیاں نہ کھیڑ دے سن بے بچپن میں تے کھیڑن کی لگے آندے نے انہوں او کھیڑ کھیڑیے جڑا کو کھیڑے نا ہے جی او کھیڑی انہاں کہا بھی جمپ لانا لی نا گیم کریے جمپ زمین تو جمپ لینا. کوئی جمپ لوے کو 1 فٹ اونچا جائے، کوئی جمپ لوے کو 2 فٹ اونچا جائے، کوئی جمپ لوے کو 3 فٹ اونچا ٹر جائے. آپ نے فرمایا انہاں کو جمپ تے لو آسمان تک تے جاؤ نا، انہاں کو تے جمپ بندا نا، انہاں کو جمپ لو کہ جڑا آسمان تک تے جاؤ نا. انہاں آکھیا جی یہ کیویں ہو سکدا؟ فرمایا پھر تسی ہن ویکھو تے میں پھر چلا، تسی ہن ویکھو تے میں چلا. مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جمپ لیا، انہاں دی نظر جنہیں بچے سن سب دی نظر تو غائب ہو گئے. بچے رون لگ پہ، انہاں کہا بھی ساڈا بیلی سی، بچہ چنگا سی، نیک سی، نمازی سی، ایک کو جن چوک کے لے گیا، ایک کو حسیب دا اثر ہو گیا، بچہ گیا. وہ دوڑے دوڑے انہوں نے گھر گئے تھے، جا کے انہوں نے ابا جی نے اما جی نے دسن لگے بھی چاچی جی چاچا جی ساڈے نا بھائی علی ساڈے کھیڑ دے سن پہ رومی صاحب تے انہوں نے کوئی جن چک کے لے گئے تو پتہ نہیں کدھر گئے. ایک کوئی گل ہوئی اتنے، گل یہ نہیں ہوئی بھی جمپ لینا، انہوں نے کہا بھی جمپ اینا لو آسمانہ تک جاؤ تو ساڈے کو تو ہویا کوئی نہیں تو وہ ٹر گئے جی. انہوں نے لبھی ہے وہ جدو والدین واپس آئے تو مولا رومی رحمت اتنے کھلوتے. تساں صرف سبحان اللہ کہنی ہو گئے سن سبحان اللہ انہاں کو جمپ تے لاؤ نا تواڈے گھر تک دے آواز جائے نا تواڈے گھر تک تے گھردیاں نوں بھی پتہ لگے تسی جمعہ پڑھن گئے ہو. وہ اتنے کھڑے پتر ماں نے جبا پا لیا، پتر کی گل ہے کی ہویا کیڑی شے نے تنگ کیتا ہے؟ انہاں کہا امی کسے بھی نہ. اب بچے کوئی دس دے سن امی کوئی نہیں میں تے نا بچیاں نے کھیڈن ڈیا تے دل کیتا چوتھے اسمان تو ہوئی میں چوتھے اسمان تک گیا بس میں تے گیا ہی کوئی بہتا دور تے میں گیا ہی نہیں. انہاں کہا اے پترا چوتھے اسمان تو ہو گیا؟ انہاں کہا ہاں جی اما. جے غلاماں دے غلام جڑے نے وہ ایک جمپ لین تے چوتھے اسمان تے ٹر جان. یہ جڑے ولی نے جڑے ولی نے تے امام الاولیاء تے علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تے امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے تے جے اے نہ کام کر سکتے تے علی پاک دی پابندی ہے، جے علی نہ کام کر سکتے نبی پاک دی پابندی نہیں ہوئی. یہ میں پیچھے کو گھر رہ گئی جی فلانا جسم نہیں جا سکتا. میں اس پہ ایک اور مثال دیتا ہوں. اے سیالکوٹ دا تساں علاقہ سنیا نام؟ بولیے. یہ کتاب پڑھنی ہوئے تو میں کتاب دا نام دس دینا. سیاح لا مکان کتاب دا نام ہے. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمت اللہ علیہ دے خلیفہ بھی نے تے شاگرد بھی نے. حضرت علامہ مولانا قلندر علی صاحب سور وردی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ صفحہ نمبر 186 جے او دے اتنے روایت بات لکھی ہے ساری. اور قبلہ فقیہ اثر بقیت السلف حضرت مفتی محمد امین صاحب نقشبندی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دی کتاب ولایت اس کے اندر بھی انہوں نے اس دا حوالہ کوڈ کیتا، لیکن میرے کو اصل کتاب موجود ہے. سیاہ لا مکان صفحہ 186 تے بات ہے. مفتی صاحب نے اتھوں تک لکھیا ہے کہ جیڑا بندہ اس ویلے موقع تے موجود سی میری او دے نال بھی ملاقات ہوئی ہے. ہن گل سنو تے اپنا ایمان تازہ کرو پھر سوچیا جے جسم جا سکدا اتنے کہ نہیں جا سکدا. اتھے ایک درویش ہوئے نے مجذوب بزرگ، انہوں دا نام سی سید فضل حسین شاہ رحمت اللہ علیہ. پیار نہ لوگ انہوں نے پھلا شاہ جی آندے سن، سائیں پھلے شاہ جی، لیکن سید بادشاہ صاحب رحمت اللہ سید فضل حسین شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ درویش سن، اللہ اللہ کرتے رہندے سن، کسی نے کو تنگ نہیں کرنا نہ کو انہوں نے تنگ کرتا سی، درویش بندے سن. اتھے ایک مناظرہ ہو گیا معراج شریف تے.
رولا پی گیا بھی جسم سمیت گئے نے کہ روح گئی ہے. مناظرہ سی مسلمانوں دا سائیاں نال, عیسائی پادری بھی آ گیا تے مسلمانوں دا عالم دین بھی آ گیا. وہ دلائل دوے کہ جسم سمیت گئے نے, عیسائی پادری آ کے نہیں ہو ہی نہیں سکتا. کثیف جسم کثیف شے وچوں لنگ کے اگے نہیں جا سکتا, ایک کلیہ تے قاعدہ ہے. مثلا لکڑ جڑی ہے کثیف ہے, میں اتنے ہاتھ اینج کراں میرا ہاتھ اگے نہیں جا سکتا. کیوں؟ کثیف ہاتھ کثیف لکڑ وچوں اندر اگے نہیں جا سکتا. وہ سائی دا کلیہ ہے سی, 2-3 دن مناظرہ جاری ہو ساری رہا. وہ گل ٹردی سید فضل حسین شاہ رحمت اللہ علیہ کو بھی چلی گئی. شاہ مجمع جا گئے, شاہ نے فرمایا بھی کہدا رولا ہے؟ وہ بندے آکھن لگے یہ علماء دا رولا ہے تہاڈا نہیں. انہوں نے فرمایا بھی 2-3 دن تمہیں بھی ہو گئے تے گلاں سن دیا, کوئی گل مینوں دسو تے تاں ہی ہے نا. انہوں نے دسیا بھی گل تے صرف اینی ہے کہ مسلمان آندے نے ساڈے نبی جسم سمیت گئے نے, صحیح منتا نہیں پہ پادری آندا جسم سمیت نہیں جا سکتے. آپ نے فرمایا پھر میں تھوڑا رستہ تے دیو, اگے جان واسطے تھوڑا جا راہ دیو. سید فضل حسین شاہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ رستہ ملیا. آپ وہ سائی پادری کو ڈور گئے, ادھر مسلمان بیٹھا ہے عالم دین, ادھر سائی پادری بیٹھا ہے. سائی پادری جا کہنے لگے تیری دلیل کی, تو منتا کیوں نہیں ہے میں دس. انہیں کہا مننے والی گل ہی کوئی نہیں, جسم جا ہی نہیں سکتا. آپ نے فرمایا دلیل؟ انہیں کہا دلیل ہے کثیف شے جو نہیں لنگ سکتی, بس گل ختم. آپ نے فرمایا اچھا یہ کلیہ ہے؟ جی کلیہ ہے. وہ یہ قاعدہ ہی یہ قاعدہ ہے, کثیف شے وچوں نہیں لنگ سکتی. کثیف جسم کثیف شے چوں نہیں پار جا سکتا, تو اس واسطے جسم نہیں جا سکتا, گل ختم. آپ نے فرمایا پادری ایڈی دیوار بنی ہے کول تیرے, یہ کادی ہے؟ انہیں آخیا جی پتھر دی. تے میں انہیں آخیا تسی بھی انسان ہو, اے جسم پھر تیرا مطلب ہے کہ پتھر چپرا نہیں جا سکتا. تیرا تو مطلب یہی ہے نا کہ کثیف شے تو پار نہیں جا سکتی. یہ مطلب ہے کہ فضل حسین شاہ دا جڑا جسم ہے یہ دیواروں باہر تو نہیں جا سکتا. انہیں کہا جی بالکل نہیں جا سکتا. آپ نے فرمایا نہیں جا سکتا. انہیں کہا نہیں جا سکتا. آپ نے فرمایا اللہ تون ویکھنا ہے فضل حسین شاہ نے جانا ہے. بولو تو صحیح. سید فضل حسین شاہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے کلمہ طیبہ دا ذکر شروع کر دیتا, پہلا کلمہ پڑھنا شروع کر دیتا. نالے پڑھتے گئے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. نالے کلمہ طیبہ پڑھتے گئے, نالے فرمان دے گئے او پادریا عیسائیہ جان تے پاوے نہ جان پر توجہ کر میرے وال. انہیں آکھا جی دسو شاہ جی فرمایا انہیں میرا جسم دیواروں پار جان لگا ہے. شاہ صاحب کلمہ طیبہ دا ورد کر دیا اپنے جسم سمیت دیواروں پار چلے گئے, دیواروں پار چلے گئے, دیواروں پار چلے گئے. پتہ نہیں لگتا دیوار میں کوئی دروازہ آ گیا ہے, کوئی روشن دان آ گیا ہے, کوئی کھڑکی آ گئی ہے, کوئی جگہ بن گئی ہے. شاہ صاحب دیواروں پار گئے نے, کلمہ پڑھ دیا دیواروں پھر اڑا رہے نے. فرمان لگے عیسائیہ وہ پادریا انہیں پھر ویکھی فضل حسین شاہ پھر جان لگائی. 4-5 باری شاہ صاحب دیواروں پار گئے, پھر دیواروں واپس آئے, دیواروں پار گئے, پھر دیواروں واپس آئے. آگے فرمان لگے وہ عیسائیہ غور نہ میری گل سن لے, میرا نام سید فضل حسین شاہ ہے. لوگ میں نو پھلے شاہ دے نام یاد کر دے رہے, لیکن تو ہی میری گل یاد رکھ, میں نبی نہیں ہوں, میں رسول نہیں ہوں, بلکہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دا خون آ, میں انہاں دی نسل آ, میں انہاں دی اولاد آ, میں سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دے جگر دا ٹکڑا وا. میری رضا وچ خون مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چلدا ہے پیا. او پادریا یاد رکھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے بیٹے دا بیٹا, بیٹے دا بیٹا, بیٹے دا بیٹا, بیٹے دا بیٹا, پتر دا پتر, پتر دا پتر, پتر دا پتر, نسل دی نسل, اولاد دی اولاد, ذریت دی ذریت. یہ دیواروں پار کثیف جسم نال کثیف دیواروں پار جا سکتا ہے. جڑا نبیان دا امام بن کے آیا ہے, جڑا نور مجسم بن کے آیا ہے, جڑا اللہ
اللہ دا نور بن کے آیا ہے. وہ یاد رکھی آسمانہ تو پار گئیے, اگلی گل سن وہ عرشہ تو بھی پار جا سکتے. میری گل سمجھ آگئی؟ باقی تفصیل انشاءاللہ اگلے جمعے. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ.